بس جب آخری دفعہ گھر سے گیا ہے نا، سوموار کا دن تھا، بابا اس کے آئے ہیں آفس سے، فون کیا ہے کہ میں نے آج جانا ہے بابا۔ وہ آفس سے آئے ہیں تو بائک پہ تھے، ایک بیگ آگے پکڑا، ایک بیگ پیچھے، اس میں لیپ ٹاپ وغیرہ ڈالا ہوا ہے۔ تھوڑا سا گلی سے آگے گئے ہیں تو پھر وہاں پہ بائک رکا ہے۔ اس کو یہ ہوتا تھا کہ جب میں جاؤں تو مجھے پیچھے سے کوئی نہ دیکھے، کہ ماما مجھے پیچھے سے نہ دیکھے۔ تو وہ نکلا تو میں دیکھ رہی تھی، تو بس چھوٹی کہتی کہ بھائی واپس آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے گیٹ بند کیا نا تو واپس آیا، تو مجھے کہتا ماما آپ رو رہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے آنکھیں جلدی سے صاف کی تو میرے گلے چپکا، دوبارہ سے لگتا ہے کہ ماما فوجی آدمی ہوں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے بہادر ماں بن کے ریسیو کرنا۔ بس یہ آخری الفاظ تھے اس کے۔ میں نے کہا بیٹا مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب سے وہ کیپٹن روح اللہ شہید ہوا، اس کو شہادت کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ بہن بتاتی ہے، دوست بتاتے ہیں کہ اس کو اس کے بعد جنون کی حد تک شوق تھا شہادت کا۔ کیپٹن روح اللہ کے ساتھ ان کا کچھ ٹائم گزرا اور کہاں پہ گزرا، کتنا عرصہ اکٹھے رہے؟ 3 ماہ پشاور میں اس نے چارج اس سے لیا تھا، وہ کوئٹہ گیا تھا روح اللہ، تو اس 3 ماہ اس نے اس کے ساتھ کام کیا، تو اسی سے چارج لیا تھا اس نے پشاور کا۔ کیپٹن صاحب کھانے پینے کے شوقین تھے، خصوصاً ان کو کون سی چیز ان کی فیوریٹ تھی، پسند تھی، اور جو فرمائش کر کے آپ سے بنواتے تھے؟ ایک ان کو میرے ہاتھ کا پراٹھا بہت پسند تھا، خواہ وہ آلو والا ہو، مولی والا ہو یا سمپل ہو، سب بریانی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ جب بھی چھٹیاں آنا تو بس اس نے شوق سے کہا ماما بریانی بنائے نا آپ۔ یہ اس کا بہت کھانے پینے کے شوقین تھے۔ اکثر جب جوان ہمارے گھر سے چھٹی گزار کے جاتے ہیں واپس اپنی یونٹ ڈیوٹی پر، تو گھر میں ان کی ماما کچھ نہ کچھ ان کو بنا کے دیتی ہے کہ خود بھی جا کے کھانا، دوستوں کو بھی کھلانا۔ تو کبھی اس طرح وہ گھر سے کچھ چیز بنوا کے لے کے گئے اسپیشل؟ کوئٹہ میں تھے تو اس کا کوئی دوست آیا تھا، تو اس وقت مجھے فون کیا تھا کہ ماما کچھ بنا کے بھیجیں۔ پھر میں نے اس وقت بنا کے بھیجا، ساگ بھی اور مکئی کی روٹی بھی، اور ساتھ وہ سوجی وغیرہ، بیسن وغیرہ کی ٹکیاں وغیرہ بنا کے بھیجی۔ ایک دفعہ کاکول میں، عام روٹین میں نہیں۔ بس خوشک یہی ہوتا تھا جب بھی آنا سردیوں میں، بابا میرے لیے ڈرائی فروٹ لے آنا۔ تو ہم نے کہنا پشاور میں رہتے ہو، پشاور میں ڈرائی فروٹ کی کوئی کمی ہے؟ نہیں بابا آپ لے کر آنا۔ بس یہ شوقین، باقی نہیں۔ تو جب ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو اس کے کتنی دیر بعد ان کا جسد خاکی یہاں پر پہنچا، اور آپ نے کس طرح اس کا ویلکم کیا؟ رات کو 9:35 پہ اس کا جسد خاکی گھر پہنچا تھا۔ وہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ کہ ایک بیٹے کو ماں جب گھر سے رخصت کرتی ہے، دعاؤں میں جب آتا ہے تو وہ پاکستانی جھنڈے میں لپٹا ہوا، اس ماں پہ جو گزرتی وہی جانتی ہے۔ شکر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا جس حال میں بھی وہ ذات رکھے۔ جی ناظرین، شہید کی والدہ کے آپ نے الفاظ سنے کہ شکر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جتنا بڑا ان کو مقام دیا ہے، شہادت کی جتنی فضیلت ہے، تو ناظرین یہ بشری تقاضا ہے کہ بچھڑنے کا غم ہوتا ہے اپنوں کا۔ تو وہ ماں کا سہارا تھا، ماں کے لیے وہ سارا آخری امید تھی۔ تو اس ماں نے کتنی صبر کے ساتھ اپنے اس لاڈلے کو وطن پر قربان کیا،
جس طرح وہ بتا رہی تھی کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. لیکن ناظرین یہ مقام جو ہے قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اس راستے کا جو تعین کرتے ہیں، جو اس راستے کو چنتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اس وطن کی حفاظت کا وہ حلف اٹھاتے ہیں اور اس حلف کی پھر لاج رکھتے ہیں، اپنے خون دے کر اس وطن کی وہ آبیاری کرتے ہیں. اور اس طرح کے عظیم والدین کو سلام ہے جو خوش ہو کے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور ان کے ویلکم کرتے ہیں. ان کے تابوت اور سبز پر حلالی پرچم میں جب لپٹا ہوا آتا ہے تو ان کے شان طریقے سے ان کا ماشاءاللہ استقبال کرتے ہیں. یہ جو ان کی والدہ آنسو بہا رہی ہیں، ظاہر نشان بشری تقاضا ہے، تو لیکن اس کے فضائل بڑے ہیں. یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو آپ بھی آپ دیدہ ہوئے تھے. تو حالانکہ وہ جنت ان کو بتایا تھا، لقب دیا تھا سید الشہداء کا. تو ناظرین یہ بشری تقاضا ہے، آ جاتا ہے، لیکن مسلمان شہید پر افسردہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ مردہ گمان بھی نہ ان کو کرو، یہ اللہ کے خزانوں سے رزق کھاتے ہیں اور اللہ کی جنتوں میں پرندوں کی شکل میں اڑتے ہیں. تو یہ اپنے والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. انشاءاللہ 70 رشتہ داروں کی شفاعت کا حق اللہ نے شہید کو دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جنازے کی کیا صورتحال سی، کس طرح لوگوں نے اپنے ہیرو کو ویلکم کیا اور کتنا بڑا جنازہ تھا؟ یہ پکیں آپ کو بھیج دوں گی. جنازہ اتنا بڑا تھا، بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی 2.5-3 کھیت زمین کے تھے جس کے اندر جنازہ تھا. اس کا پورا کالج، اس سے یہاں تک کہ کالج کا پورا سٹاف آیا ہوا تھا. جس کالج سے وہ پڑھا تھا، فضائیہ انٹر کالج سے 2 کلاس سے وہاں آیا تھا اور FSC کر کے وہاں سے نکلا تھا. اس کالج میں آج بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. بہت اچھا، بہت اس کی شہادت دینے والے لوگ تھے اس وقت اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. شہادت کے بعد کبھی آپ کو خواب میں یا کسی رشتہ دار کو خواب میں ملے وہ؟ ایک دفعہ میں عمرے پہ گئی تھی تو اس وقت مجھے مدینہ منورہ میں ملے ہیں. بس مجھے بخار ہو گیا تھا وہاں مدینہ جا کر، تو اس وقت آئے ہیں. مجھے میڈیسن دی ہے، مجھے دبایا ہے میری ٹانگوں کو، تو بس گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں تو میں بالکل ٹھیک تھی. تو ایک دفعہ میری خواب میں آئے ہیں تو چاروں طرف پانی ہے، تو درمیان میں پانی سے بائک تارتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا اتنے پانی میں اتنی سی جگہ ہے خشک. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مما چاروں طرف تو آپ نے میرے پانی کھڑا کر دیا، تو میں کیسے آؤں اب. اس کے بعد پھر میں کبھی روئی نہیں. اس کی مزار پہ جا کر تو کبھی آنسو نہیں بہایا، آگے پیچھے بہا لیتی ہوں.